بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 15 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں جوگی، مصنف انوار صدیق، آواز وریشہ، پیشکش بک شیئر پاکستان۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئی ہے پیش ہے پارٹ نمبر 15۔ کیول میری بات کو یاد کر رہا ہے، وہ زہر میں گونجتی آواز میں بولا۔ تیرے پرکھوں نے تیرے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ کیوں بھول رہا ہے؟ سیتا رام میں اپنے بزرگوں کا حوالہ سن کر آپے سے باہر ہونے لگا۔ تم مہان شکتی کے مالک ہو، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میرے ماں باپ کی موت کس کا ہاتھ شامل تھا؟ وہ ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، دھن لوٹنے آئے تھے جو ہاتھ لگا اسے چمٹ کر غائب ہو گئے؟ تیرے گلے میں تو پور کنٹی ہوئی تسبیح نہ ہوتی تو بھی اپنے پریوار کے ساتھ مارا جاتا۔ سیتارام نے وہی بات کہی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ میں اگر مارا جاتا تو پھر وہ قیمتی شے کون حاصل کر سکتا تھا جس کے لیے تم نے مجھے چنا ہے؟ میں نے کسی خیال کے تحت سنجیدگی سے سوال کیا۔ مہاویر نے یہ بھی کہا تھا کہ اس دھرتی پر کیول میرے سوائے اس انمول رتن کو کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی تجھے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھوشیہ کا لکھا اوش پورا ہوتا ہے۔ اس کی مکروا ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ کیا تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گے کہ وہ چیز کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ دھیرج بالک دھیرج، سیتارام نے پھر مجھے ٹالنے کی کوشش کی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ جب تو جانتا ہے کہ تیرے سوا اس خزانے کو کوئی دوسرا منش حاصل نہیں کر سکتا تو پھر سمے کا انتظار کر لے۔ جب وہ تیرے ہاتھ لگے گا تو جی بھر کر دیکھ لینا، وہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو اپنے من مانی کرنے کے لیے آزاد ہوگا، جوگی نے گول مول جواب دیا۔ تو چاہے تو اپنا راستہ الگ بھی کر سکتا ہے، اور وہ چیز؟ تو جوگی سیتارام سے سمجھوتا کر چکا ہے، اس لیے اس چیز پر میرا ادھیکار ہوگا۔ سیتارام نے مجھے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور اگر اس وقت میں تمہاری بات ماننے سے انکار کر دوں تو؟ رتن کمار، جوگی سیتارام کا چہرہ تمتمانے لگا، مٹھیاں بیچ کر خرس لہجے میں بولا۔ اس بات کو اپنے من سے خرچ کر نکال دے مورخ کہ تو جوگی سیتارام سے کبھی جلد بازی دغا بازی کر سکے گا۔ جس دن تیرے من میں کوئی کھوٹ آیا وہ تیرے جیون کا سب سے منحوس دن ثابت ہوگا۔ سیتارام کی بات سن کر میرے تیور خطرناک ہو گئے، میری انگلیوں میں کھجلی شروع ہونے ہو گئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ سیتارام کو اپنے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دوں۔ اس نے اگر میری زندگی برباد کر دی تو پھر مجھے اسے مارنے کا حق حاصل تھا۔ میں نے ابھی دل میں سوچا ہی تھا کہ درگا کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ سنبھلو رتن کمار، تم بہک رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ درگا نے تنتمائی کی۔ میں چاہوں تو تمہاری ساری شکتی واپس لے کر تمہیں سیتارام کے چرنوں میں ڈال سکتی ہوں۔ نہیں دیوی نہیں، میں نے تیزی سے کہا۔ میں بھٹک گیا تھا۔ دوبارہ ایسی بھول کبھی نہ کرنا، ورنہ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ اس بار میں تمہیں क्षमा کر رہی ہوں، پرنتو دوسری بار اگر تمہارے من میں ہمارے سیوک کی خاطر سے کوئی بھی ایسا دھیان بھی آیا تو وشنو دیوتا کا شراپ تمہیں ایسا کشٹ دے گا کہ سارا جیون بھگتتے رہو گے۔ اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا دیوی، میں تیری بات یاد رکھوں گا۔ میرے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی۔ میں کسی محل کی بھول بھلائیوں میں قید کر دیا گیا تھا جہاں سے بظاہر نکاسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ درگا نے مجھے وشنو مہاراج کے چاپ کے لیے اکسایا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ دیوی مجھ پر مہربان ہوگی، لیکن شاید وہ میری خوش فہمی تھی۔ یہ درست ہے کہ اس چاپ کو کرنے کے بعد میں قابل یقین حیرت انگیز اور پراسرار قوتوں کا مالک بن گیا تھا، لیکن یہ تمام شیطانی قوتیں بھی مجھے جوگی سیتارام سے نجات نہ دلا سکیں گی۔ مجھے ہر قیمت پر اس کی باتوں پر عمل کرنا لازم تھا۔ میرے ذہن میں آندھیاں چلنے لگی، گھٹن کا احساس شدت اختیار کرنے لگا۔ جوگی سیتارام کی حد تک آمیز جملے میرے ذہن میں صدائے بازگشت بن کر چکراتے رہے۔ اس نے بڑی حقارت سے میری توہین کی تھی، میری بے بسی کا مذاق اڑایا تھا، دھمکی دی تھی کہ میں اس کے سامنے سر اٹھانے کی غلطی نہ کروں۔ میں خون کے گھونٹ پی رہا تھا۔ وشنو مہاراج کے چاپ نے مجھے اس کے مقابلے میں زیادہ طاقتور بنا دیا تھا، لیکن میں اس کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا تھا، ورنہ دیوی دیوتاؤں کا آتاب مجھے اذیت ناک حالت سے دوچار کر دیتا۔ درگا نے یہی کہا تھا۔ کہاں کھو گیا بالک؟ سیتارام نے میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے قدرے نرم لہجے اختیار کیا۔ کیا ابھی تک گرو کو نیچے دکھانے کا کوئی راستہ تلاش کر رہا ہے؟ سیتارام نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ اگر تم اس چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اپنا راستہ الگ کر سکتا ہوں۔ ہاں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ میرے من کی مراد پوری ہو جائے پھر جدھر تیری مرضی ہو نکل جانا۔ میں اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گیا۔
میں نے درگا کی مہربانی ہونے کی جو بات سوچی تھی وہ محض میری خوش فہمی تھی۔ میں سیدھے راستے کا مسافر تھا۔ سیتارام نے اپنی عیاری اور چالاکی سے میری زندگی میں گناہوں کا زہر گھول دیا تھا۔ میں اس وقت تک اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا جب تک وہ کامیاب نہ ہو جاتا۔ اس کے بعد بھی کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ مجھے اپنا ماضی یاد آیا، اپنے والدین یاد آئے، دادا جان کا تصور ذہن میں کلبلا رہا۔ ان کی تسبیح کی کرامات نے ڈاکو کو بھی اندھا کر دیا تھا۔ میں نے ان کی گولیوں کی ضد پر تھا، لیکن وہ تسبیح کی کرامت نے ڈاکو مجھے نشانہ نہیں بنا سکے۔ دادا جان کے بارے میں میرے والدین کو یقین تھا کہ وہ مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے شاید میرے والدین کی موت کا منظر بھی دیکھ لیا ہوگا جو آج تک میری روح کو بار بار چھلنی کر رہا ہے۔ انہوں نے مجھے ڈاکوؤں سے محفوظ کر دیا، یہ بھی کہا تھا کہ میری عمر طویل ہوگی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ دادا جان نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، لیکن شاید یہی نہیں دیکھ پائے تھے کہ میں آزر سے رتن کمار بن جاؤں گا۔ مسجد میں جا کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بجائے مندر میں جا کر پتھر کی مورتیوں کے قدموں کی دھول مٹی میں قلابازیاں کھاتا پیوں گا۔ سوچ بچار میں ڈبکی لگانا چھوڑ دے مورکھ، جوگی سیتارام نے مجھے خاموشی دیکھ کر کہا۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بھوش کے لکھے کو دھرتی کی کوئی شکتی نہیں مٹا سکتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد الہ آباد جانے والی ٹرین آ گئی۔ سیتارام میرا ہاتھ تھام کر دوسرے درجے کے ایک ڈبے میں دھڑک داخل ہو گیا۔ وہاں 4 مسافر پہلے سے موجود تھے۔ سب دھوتی کرتے میں تھے، اس لیے ہمیں دیکھ کر رام رام کرنے لگے۔ میں سیتارام کے ساتھ ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی دوبارہ چلی تو سیتارام کی زبان پھر چل پڑی۔ ایک بات پوچھوں بالک، سچ سچ بتائے گا؟ کیا تمہیں ابھی تک مجھ پر وشواس نہیں آیا؟ میں نے جلے کٹے لہجے میں جواب دیا۔ بات وشواس کی نہیں، مہان جوگی کے حساب کتاب کی ہے۔ وہ خلا میں گھورتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں تیرے من میں جھانکنے کی کوشش کروں اور میری نظریں تیرے شریر سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئے۔ ہو سکتا ہے کالی کا جاپ کرنے کے بعد۔ نہیں، اس نے میری بات کاٹ دی۔ تو مجھے بھٹکانے کی باتیں مت کر، کالی کے جاپ سے اس کا کوئی سمبند نہیں۔ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں نے اسے الجھتے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ کہیں نہ کہیں درمیان سے ایک گلی گم ہو گئی، میں اسی کی کھوج رہا ہوں۔ وہ بدصورت سنجیدہ تھا۔ تمہارے من میں بار بار یہی خیال کیوں ابھر رہا ہے؟ میں نے اسے کریدنے کی خاطر دریافت کیا۔ اس لیے بالک کہ میں ٹھیک سمے پر اس گپھا میں واپس لوٹا تھا جب تجھے چھوڑ گیا۔ پرنتو تیرا منڈل خالی تھا، اس نے بڑے یقین سے کہا۔ تو وہاں موجود نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے تمہاری نظریں مجھے دیکھ نہ سکی ہوں۔ بات 1-2 دن کی ہوتی تو تیری بات پہ یقین کر لیتا، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑی توقف کے بعد سرسراتے لہجے میں بولا، تیرا من گواہی دیتا ہے کہ تو کوئی بات مجھ سے چھپا رہا ہے۔ کیا تمہاری مہان شکتی بھی اس بات کا کھوج نہیں لگا سکتی؟ میں اس کی بے بسی پر دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ درگا نے مجھے وشنو مہاراج کے چاپ کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ اس کا علم سیتارام کو نہ ہونے پائے۔ شاید وہی سیتارام کی سوچوں کو بھٹکا دیتی تھی۔ جوگی سیتارام نے ہارنا نہیں سیکھا۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، ابھی میرے پاس سمے نہیں ہے، لیکن جب بھی میں ادیتی دیووں کا جاپ پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا، میری شکتی اپرمپار ہو جائے گی۔ پر پھر کوئی شکتی میرے راستوں میں اندھیرے نہیں گھول سکے گی۔ تو بھی ننگا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے تم دینوں کے حساب میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، ورنہ میں اسی منڈل میں تھا جہاں تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ میں نے بڑی معصومیت سے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ جواب میں سیتارام نے مجھے گہری نظروں سے گھورا، پھر آنکھیں بند کر کے تھوڑی سینے پر ٹکائے شاید کسی جنتر منتر میں غرق ہو گیا۔ میں نے بھی نشت کے پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ میرے ذہن میں بدصورت درگا کے جملے گونج رہے تھے۔ سیتارام یہ اپنے دھن کا پکا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ادیتی دیووں کا جاپ کرنے کے بعد اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں، تمام اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ میں اپنے خیال میں گم تھا جب گلاب کی عنصر کن خوشبو کا ایک معطر جھونکا میری قوت شامہ سے ٹکرایا۔ ایسی خوشبو بزرگوں کے مزاروں اور بڑی بڑی درگاہوں میں عام طور پر بکھری رہتی ہیں۔ میری آنکھ کھل گئی، مجھے اپنی برابری کی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے نظریں گھما کر دیکھا تو ایک سفید ریش بوڑھا سرپاتا سفید لباس میں ملبوس میری برابر والی نشت پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ وہ خوشبو اس کے جسم سے پھوٹ رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر تعجب ہوا۔
گاڑی بنارس سے روانہ ہونے کے بعد ابھی تک کسی اسٹیشن پر نہیں رکی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ڈبے میں داخل ہونے کے بعد 4 مسافروں کو دیکھا تھا۔ 2 ہم تھے، پھر وہ 7واں شخص چلتی گاڑی میں کہاں سے آ گیا؟ میں نے باقی مسافروں پر نظر ڈالی، وہ اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ میں نے دوبارہ سفید روش بوڑھے پر نظر ڈالی جو بڑے انہاق سے تسبیح دیے دانوں پر وظیفے کا ورد کرنے میں مشغول تھا۔ میرا ذہن اس کی شخصیت میں الجھ رہا تھا۔ جب اس دن گردن گھما کر میری طرف توجہ کی، اس کی آنکھوں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ اس کی شخصیت میں کوئی ایسی منافقت جیسی قوت بھی موجود تھی جو میرے دل اس کی طرف کھینچنے لگا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے گفتگو کی ابتدا کی۔ اس کا لہجہ بے نرم اور پروکار تھا۔ الہ آباد جا رہا ہوں۔ تنہا ہے؟ نہیں، میں نے جوگی سیتارام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بھی میرے ساتھ ہے۔ کالے اور گھورے کا کیا ساتھ؟ اس نے زیر لب مسکرا کر مدھم آواز میں کہا۔ زمین اور آسمان کہیں ایک دوسرے کے گلے نہیں ملتے، یہ سب اس کا کاریگری ہے۔ کس کی؟ میں نے روانی میں پوچھا۔ وہ جسے تو بھلا بیٹھا ہے۔ بوڑھے کی کشادہ پیشانی شکن آلودہ ہونے لگی۔ میں چونکا، میرے دل کی دھڑکنیں ڈانو ڈول ہونے لگیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ بوڑھا کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ تم کون ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دریافت کیا۔ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھوں کی طرح بھٹکتا پھر رہا ہے؟ بزرگ نے مجھے گھور کر دیکھا۔ مولوی فراست علی کا پوتا اور رتن کمار کے بھیس میں کسی نے مجھے پہچان لیا تو کیا جواب دے سکے گا؟ میرے دل کی دھڑکنیں تیزی سے تیز ہونے لگیں۔ بزرگ کی زبان سے دادا جان کا نام سن کر مجھے یقین آ گیا کہ وہ خدا کا برگزیدہ بندہ میرا احوال جان چکا ہے۔ شاید قدرت نے اسے میری رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، اس لیے وہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب اپنی مصروفیات میں الجھے تھے، کسی نے بھی ہماری طرف توجہ نہیں دی۔ سیتارام بھی بے خبر ہی تھا۔ میں حالات سے مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے پوری صداقت سے جواب دیا۔ موت سے ڈر کر گناہوں سے دامن آلودہ کر لیا، اس نے نفرت سے جواب دیا۔ انگلیوں کے اشارے سے شعبہ نازی کرتا پھر رہا ہے، پتھر کی مورتیوں کے قدموں میں سر جھکا کر بلندی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، غلاظتوں میں اچھل کر کے قلب کا سکون تلاش کرنے کی حماقت کر رہا ہے۔ آپ میری رہنمائی کر دیں، میں نے التجا کی۔ میں بھٹک گیا ہوں، آپ کوئی راستہ دکھا دیں۔ انسان ہو کر پھر انسان کے آگے جھولی پھیلا رہا ہے، ابھی تک آنکھ کی پٹی نہیں کھلی، اس نے مجھے گھور کر کہا۔ اب بھی سنبھل کر جانا دان، وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر واپسی کے سارے دروازے ایک ایک کر کے بند ہو جائیں گے۔ آپ دادا جان کے واقف کار ہیں تو میرا بھی کچھ حق بنتا ہے آپ پر۔ میں نے بڑی انکساری سے کام لیا۔ میرا ہاتھ تھام کر سیدھے راستے پر لگا دیں۔ مولوی فراست علی کا مداح نہ ہوتا تو تیرے پہلو میں ایک پل کے لیے بھی بیٹھنا گوارا نہ کرتا، بزرگ نے تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ خدا کی اس نیک بندے نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، وہ مجبور نہ ہوتے تو خود تیری گوش ماری کو تشریف لاتے، لیکن انسان کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی اس کی گرفت کا سبب بن جاتی ہے۔ تمہارے دادا جان بھی اپنی غلطی معاف کرانے کی خاطر اس کے حضور میں گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن تو گلے تک ڈوب چکا ہے۔ شیطانی قوتوں نے میرے اوپر لوہے کے جال ڈال رکھے ہیں، مجھے دھوکے سے شکار کیا گیا ہے، ورنہ میں شیطان دھوکہ؟ بزرگ نے کہا لگا کر دریافت کیا۔ کسے بہلانے کی کوشش کر رہا ہے مردود؟ مجھے یا اپنے آپ کو؟ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، میں نے اعتراف کیا۔ شیطانی قوتوں نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لیکن آپ پتھر کی مورتیوں کے سامنے بیٹھ کر 2 4 چلے اور کھینچ لے، حفظ قلم کی دولت حاصل کر لے، فرعون بن جا، اپنی جنت آپ بنا لے، اپنی بڑی عمر باقی ہے، بڑا وقت ہے تیرے پاس، دل کھول کر گل چھڑے اڑا لے بد نصیب۔ ایسا مت کہیں قبلہ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بھرنے کی کوشش کی، وہ ہوا کے جھونکے کی طرح میری دسترس سے دور ہو گیا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، میں اپنے کیے پر پشیمانت ہوں، لیکن پھر وہی لیکن، بزرگ نے جلالی انداز میں کہا۔ اس کی رسی چھوڑ کر مورتیوں کی دم سے لٹک گیا۔ وہ اب اگر مگر کے خود کو فریب دے رہا ہے، ملعون بدکردار، رائندہ درکار۔
مجھے آپ کی بد دعاؤں کی نہیں، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں گڑگڑانے لگا۔ میں دوبارہ اٹھ کر اس کی جانب لپکا۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح پل بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چاروں مسافر مجھے حیرت سے گھورنے لگے۔ جوگی سیتا رام نے بھی اس طرح ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی جیسے کچھ کچی نیند میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر جاگ اٹھا ہو۔ وہ بڑی گہری نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ اس کی پیشانی پر ابھرنے والی آڑی ترچھی سلوٹیں اس بات کی غمزاری کر رہی تھی کہ وہ ذہنی طور پر بری طرح الجھ گیا ہے۔ وہ دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھا تو اس نے سرسراتے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے بالک، تیرے چہرے پر یہ پسینے کے قطرے کیوں چمک رہے ہیں؟ کس سوچ وچار میں اپنا سمے برباد کر رہا ہے؟ کون سی چنتا تجھے بیاکل کر رہی ہے؟ میرا کہا مان لے، جو کچھ تیرے من میں ہے ایک بار کھل کر اگل دے۔ کیوں اپنے آپ کو کشٹ دے رہا ہے؟ سیتا رام نے کچھ سوچ کر کہا، کیا جو کچھ میں کہوں گا تم مان لو گے؟ بالک، تو گرو کا آزما کر دیکھ چکا ہے۔ ابھی میرے قریب یہاں کوئی بیٹھا تھا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ بزرگ کی آمد سے باخبر ہے یا نہیں۔ گرو کو چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ زہر خون سے بولا۔ دن کے اجالے میں آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے دل کہے پروشاس نہیں کرے گا۔ میں نے بدصورت سنجیدگی سے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا، لیکن وہ جو کہہ رہا تھا اس کا تمہاری ذات سے بہتر گہرا تعلق ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ اسے میری بات پر اعتماد نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ پنڈت رام کشن سے ٹکرانا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ ٹھٹھول کر رہا ہے مجھ سے؟ اس نے بڑے تکبر سے کہا۔ جوگی سیتا رام سے رام کشن کو خبر مل گئی ہے کہ ہم الہ آباد پہنچ رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بدصورت سنجیدگی سے کہا۔ اس نے بھی تیاری شروع کر دی ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھے خاموش نہیں بیٹھا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الہ آباد پہنچنے سے پہلے ہی اس کا کوئی چیلا ہمارا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ جو میرے پاس آ کر بیٹھا تھا یہی کہہ رہا تھا، اور تو نے اسے جانے دیا؟ جوگی سیتا رام نے پہلی بار مجھے تیز نظروں سے گھورا۔ کیا تو اس کے مقابلے میں خود کو کمزور سمجھ رہا تھا؟ نہیں، میں نے پہلو بدل کر کہا۔ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد میں نے اسے گھیرنے کی کوشش کی، پرنتو وہ دیکھتے ہی دیکھتے چھو منتر ہو گیا۔ تو سچ کہہ رہا ہے؟ جوگی سیتا رام نے مجھے سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ میرا وشواس نہیں آتا تو ڈبے میں بیٹھے بنجوں سے پوچھ لو۔ میں نے بڑی خوبصورتی سے بات بنائی۔ میں اسی کو پکڑ کو جھپتا تھا جب تمہاری آنکھ کھل گئی۔ مسافروں کو بھی میری حرکت پر تعجب ہوا تھا، لیکن ہم نے کسی اور منوش کو نہیں دیکھا۔ ایک مسافر نے دبی زبان میں کہا، ہاں میں نے تمہیں اٹھ کر کسی پر چپٹتے ضرور دیکھا تھا۔ وہ رام کشن کے کسی منتر کا بیر رہا ہوگا، اس لیے تیری سوا کسی اور کو نظر نہیں آیا۔ سیتا رام نے دبی زبان میں مجھ سے کہا، پھر بڑے خوفناک لہجے میں بولا، اب شاید موت ہی اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ دشمن کو خود سے کمزور سمجھنا بھی دانشمندی کی منافی ہے۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، لیکن شاید سیتا رام نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ اس کے ہونٹ کسی منتر کا جاپ شروع کر چکے تھے۔ پھر اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ اپنی مہان شکتی کے زور سے رام کشن کی مصروفیات معلوم کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ میرا ذہن دوبارہ بزرگ کی شخصیت میں الجھ گیا۔ بزرگ کی آمد میرے لیے یقیناً نیک شگن تھا۔ میرے سر سے تمام عذور و اقراب کا یہ سایہ اٹھ چکا تھا، لیکن دادا جان کی روح شاید ابھی تک سرپرستی کر رہی ہوگی۔ ایسا نہ ہوتا تو بزرگ نے مولوی فراست علی کے ناک کا حوالہ کبھی نہ دیا ہوتا۔ میرے وجود کے گھپ اندھیروں میں امید کی ایک شمع ٹمٹمانے لگی۔ میں نے رام کشن کا جو شگفتہ چھوڑا تھا، اس سے اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ بزرگ کو میرے سوا کسی اور نے نہیں دیکھا۔ البتہ جوگی سیتا رام نے بالآخر سچ سمجھ کر جو منتر پڑھنا شروع کر دیا تھا، وہ ضرور میری خلئی کھول سکتا تھا۔ میں ابھی اپنے خیالوں میں گم تھا کہ پھر اسی بزرگ کی آواز میرے کانوں میں گونجی، ناعاقبت اندیش عقل کے اندھے، تو کیسا مسلمان ہے جو خدا کے بجائے ایک کافر سے خوف زدہ ہو رہا ہے؟ بد کردار، اگر تھوڑی سی بھی حیا باقی رہ گئی ہے تو جا کر کہیں چلو، پھر پانی میں ڈوب مرو۔ ایسا مت کہو میرے عزیز، میں تمہاری مدد، تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میں نے صدق دل سے کہا، انسان روز اول سے شیطان کی گھوٹیاں ہتھ کنڈوں کا شکار ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ جن حالات نے گھر کر میرے قدم ڈگمگائے تھے،
انہوں نے میری عقل مندی ختم کر دی۔ میں جن اذیت ناک حالات سے دو چار تھا، وہ کسی جانور کے ساتھ پیش آتے تو وہ بھی کرب کی شدت سے بلبلا اٹھتا۔ میں نے زندگی بچانے کی خاطر جوگی سیتارام کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ میں تیرے حالات سے ناواقف نہیں ہوں، لیکن وہ تیرے لیے آزمائش کی گھڑی تھی۔ بشا تیزی تیرا امتحان لے رہی تھی، لیکن تو اندھیروں اور اجالوں کی تمیز نہ کر سکا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے عاجز ہو کر پوچھا۔ کیا آپ میری مدد نہیں فرمائیں گے؟ مجھے نہیں، اس خالق کائنات کو یاد کر جس کے ہاتھوں میں تیری جان ہے، شاید وہ غفور الرحیم تیرے فریاد سن لے۔ پھر میں نے بزرگ کو کئی آوازیں دی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے کنکیوں سے جوگی سیتارام کی طرف دیکھا، جو بدصورت اپنے جنتر منتر میں مخوں تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی مسلط تھی۔ وہ شیطانی قوتوں کا مالک تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی زندگی میں ہارنا نہیں سیکھا۔ وہ اپنے بیرو کے زور سے حقیقت جان لیتا تو مجھے کبھی معاف نہ کرتا۔ درگا نے میرے اوپر جو بندش عائد کر دی تھی، اس نے میرے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے تھے، ورنہ میں ایک بار کھل کر سیتارام سے دو ہاتھ کرنے کے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، گاڑی کئی اسٹیشنوں پر رکی، پھر چلی، لیکن سیتارام کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ شاید ابھی تک آنکھ بند کیے وہ رام کشن کی تلاش میں جگہ جگہ بھٹک رہا تھا۔ مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں نے اس سے افسار کو توڑنے کی خاطر زبان کھولنی چاہی، لیکن پھر اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ میرے ذہن میں وہ مختلف وسوسے کروٹیں بدل رہے تھے۔ جب گاڑی کسی چھوٹے اسٹیشن پر 1 منٹ کو رکی، 2 ہٹے کٹے پجاری ہمارے ڈبے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ہماری طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، یوں ہی ایک سرسر سے نظر سے تمام مسافروں کا جائزہ لینے کے بعد خاموشی سے ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کے جسموں پر گیروے رنگ کا لباس تھا، سر پر بھی اسی رنگ کا کپڑا لپیٹ رکھا تھا، سینوں پر چندر مل رکھا تھا، گلے میں کئی چھوٹی بڑی مالائیں جھول رہی تھیں۔ دونوں کے ہاتھوں میں پتل کی لٹیاں موجود تھیں اور کوئی سامان نہیں تھا۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ سیتارام کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میرے اندر اتھل پتھل جاری تھی، جب اچانک سیتارام نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح شعلے اگل رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولنے کے بعد دونوں پجاریوں کی طرف مشکوک انداز میں گھورنا شروع کر دیا۔ اس کے پلکی نہیں جھپک رہی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے ان دونوں کو مستقبل دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میرا ذہن میں بار بار ایک خیال ابھر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ دوسرے مسافروں کی توجہ بھی آہستہ آہستہ سیتارام کی جانب مبذول ہونے لگی تھی، جس کے تیور بتدریج خطرناک ہو رہے تھے۔ کیا بات ہے گرو؟ میں نے دبی زبان میں اسے مخاطب کیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے اس نے سر سے نہ میری بات سنی ہی نہ ہو۔ پھر ایک لمحے بعد اس کی خرکت آواز سب کچھ چونکا دیا۔ وہ دراز قدر بیچاری سے مخاطب ہوا۔ تیرا نام رگھوبیر ہے نا؟ ہاں مہاراج۔ دراز قد پجاری نے چونک کر سیتارام کو دیکھا، پھر ہاتھ باندھ کر بولا، تم نے کیسے جان لیا؟ میں نے تمہیں کوئی آج پہلی بار دیکھا ہے۔ اور تو؟ سیتارام کی نظریں پستہ قد پجاری کے چہرے پر جم گئی۔ تو رام اوتار ہے؟ تم نے ٹھیک پہچانا مہاراج۔ رام اوتار نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ پھر تم کون ہو؟ میں سیتارام کی حقارت کا اظہار کیا۔ میں جوگی سیتارام ہوں، جس کے لیے تم دونوں کو بھیجا گیا ہے۔ ہم سمجھے نہیں مہاراج، رگھوبیر نے حیرت سے کہا۔ ہم دونوں کو تیرتھ یاترا کے لیے ہردوار جا رہے ہیں۔ سیتارام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے دشت جوگی سانپ کی طرح بل کھاٹ کر بولا، میں نے تم دونوں کے من کا دیکھ جان لیا ہے۔ تم دونوں بھاڑے کے ٹٹو ہو۔ پنڈت رام کشن نے تمہیں میرے مقابلے پر بھیج کر بڑی بھول کی ہے۔ پنڈت رام کشن؟ دونوں نے چونک کر کہا، ہم اس نام کی کسی پنڈت سے جانکاری نہیں رکھتے۔ تم کو ہمیں پہچاننے میں کوئی بھول ہو رہی ہے۔ کیا تو راجپور کا باسی نہیں ہے؟ سیتارام نے پورے وسوخ سے کہا۔ اس کا مخاطب رگھوبیر تھا۔ ہو مہاراج، رگھوبیر نے انکار نہیں کیا، راجپور ہی میری جنم بھومی ہے۔ گنیش دیوتا کا جاپ بھی کر چکا ہے۔ کیوں؟ میں نے غلط نہیں کہا۔ ہاں مہاراج، تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن میں ابھی تک پہچان جائے گا مورکھ۔ سیتارام نے سرسراتے انداز میں اس کی بات کاٹ کر جواب دیا، پنڈت رام کشن شاید پاگل ہو گیا ہے، جو اس نے تم دونوں کو بلی قربانی کا بکرا بنا کر آگے کر دیا، خود کسی کھدرے میں چھپا بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہوگا۔ دونوں پجاری نے ایک بار پھر رام کشن کا نام سن کر تعجب اور اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے۔
میرے علاوہ ڈبے میں بیٹھے دوسرے مسافر بھی اپنی اپنی جگہ کسمسانے لگے۔ اگلے اسٹیشن پر اپنی منحوس شکلیں لے کر اتر جانا، اسی میں تمہاری مکتی ہے، سیتارام نے گرج کر کہا۔ جاتے جاتے میرے چرن چھو کر جانا، شمع کی بھکشا مانگنے بھی یاد رکھنا۔ سن رہے ہو کنجروں، جوگی سیتارام تمہیں کیا حکم دے رہا ہے؟ تم رگھوبیر سینہ تان کر بولا۔ تم ہمارا اپمان کر رہے ہو جوگی مہاراج، ہم وہ تمہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ رام کشن نے بھی مجھے سمجھنے میں بھول کی ہے۔ سیتارام اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اب تک اسے ڈھیل دے رہا تھا، اس کا کوئی کارن بھی تھا، پرنتو اب سمے آ گیا ہے کہ میں اسے ٹالنے کی کوشش کر بتا سکوں۔ تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں۔ رام اوتار نے بھی بڑا سا منہ بنا کر کچھ کہنا چاہا، لیکن سیتارام آپے سے باہر ہو گیا۔ چپ ہو جا مورکھ، زبان کو تالو سے لگا کر رکھ، نہیں تو ایسا شراب دوں گا کہ سارا جیون کانٹوں پر لوٹتا رہے گا۔ وہ دونوں ایک ہی ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے چہروں پر بھی جوان خون کی سرخی پھیلنے لگی۔ بس جوگی مہاراج بس، رگھوبیر نے ہاتھ اٹھا کر سرد آواز میں کہا، تم اگر بلوان ہو تو ہم بھی کانچ کے کنچے نہیں کھیلتے۔ پنجہ لڑائے گا؟ جوگی سیتارام نے خوفناک انداز اختیار کیا۔ بات بڑھانے کی کوشش تم نے کی ہے۔ رام اوتار بل کھانے لگا۔ اپنی بھول ماننے کے بجائے تم گڑی کی گندگی کی طرح ابلتے ہی چلے جا رہے ہو۔ پھر اس کے سینے پر ہاتھ مار کر بڑے جوشیلے انداز میں کہا، ہم نے بھی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ تو بھی چہکنے لگا پورنے، زبان کو لگام دو مہاشے۔ رگھوبیر آنکھیں نکال کر بولا، بہت ہو چکا۔ جواب میں جوگی سیتارام نے کوئی منتر پڑھ کر پھونک مار دی تو رام اوتار درمیان میں آ گیا، لیکن اس پر جو گزری اسے دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ چیخ مار کر نیچے گرا تھا، اس پر اس کے منہ سے خون بل بل ابلنے لگا۔ رگھوبیر نے اپنے ساتھی کا انجام دیکھا تو وہ انتقام لینے کی خاطر کچھ پڑھنے لگا، لیکن سیتارام نے اپنا سیدھا پاؤں فرش پر مارا تو وہ بھی توازن پر برقرار نہ رکھ سکا۔ میرے ذہن میں کھلبلی شروع ہو گئی۔ پاؤں فرش پر مارا تو وہ، مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ دونوں بے قصور تھے۔ سیتارام نے مجھے یقیناً انہیں پہچاننے میں غلطی کی تھی۔ رام اوتار فرش پر پڑا پچھاڑیاں کھا رہا تھا۔ رگھوبیر نے گر گر کر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو سیتارام نے اپنا سیدھا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ میرے اعصاب چٹکنے لگے۔ میں نے پل بھر میں ایک فیصلہ کیا۔ میری بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی حرکت میں آ گئی۔ میں نے وشنو مہاراج کا نام لے کر دل میں سوچا کہ اگر رگھوبیر اور رام اوتار بے قصور ہیں تو جوگی سیتارام ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا۔ گاڑی نے ایک زور کا جھٹکا لیا تو سیتارام اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، لڑکھڑا کر ایک نشت پر گرا۔ پھر دوبارہ اٹھا تو اس کے علاوہ دوسرے مسافروں کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ رگھوبیر اور رام اوتار کا وجود کہیں دور دور تک موجود نہیں تھا۔ رتن کمار جوگی کا سیتارام حلق بل جلانے لگی۔ انہیں روکنے کی کوشش کر، بچ کر نہ جانے پائیں۔ یہ کیسے ہوگا گرو؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ دشٹ پاپی حرام کا چندا پنڈت رام کشن انہیں بچا لے گا۔ سیتارام کے منہ سے گالیاں ابلنے لگی۔ جو کچھ وہ اس کے منتر کی بیرونی کے کمال ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ وہی ہوگا جو سیتارام چاہے گا، اس نے زہر خون سے جواب دیا۔ اب رام کشن کے دن گئے، سننے رہ گئے۔ اس نے میری مہان شکتی کا اندازہ لگایا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ کیا چال چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جوگی سیتارام نے اپنے نشت پر بیٹھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہونٹ تیزی سے حرکت کرنے لگے، پھر رام کشن کی تلاش میں گم ہو گیا۔ میں بڑی سنجیدگی سے غور کرتا رہا۔ میری ایک فرضی بات حقیقت کا رنگ دینے میں کس کا ہاتھ شامل تھا؟ کیا بزرگ نے میرا بھرم قائم رکھنے کی خاطر رام اوتار اور رگھوبیر کو قوتی طور پر ہمارا ہمسفر بنا دیا تھا؟ یا درگا دیوی کو پھر میری کسی ادا پر پیار آ گیا تھا؟ پارٹ 15 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب جوگی کا بقیہ حصہ پارٹ 16 میں سماعت فرمائیں۔